بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسلہ شروع ہے اور آج کا درس نمبر 27 ہے۔ آج کے درس میں ہم معدوم کی بیع کے حوالے سے تفصیلات ذکر کریں گے، یعنی جو نان ایگزسٹنگ تھنگز ہے، جس کا وجود نہیں ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں معدوم کہا جاتا ہے، تو اس معدوم کی خرید و فروخت کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہے۔ اس حوالے سے پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ فقہ کی اصطلاح میں معدوم صرف اس کو نہیں کہتے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ فقہ کی اصطلاح میں اس چیز کو بھی معدوم کہا جاتا ہے جو کہ حقیقتاً تو موجود ہو، لیکن عرف عام میں، اور عام جو لسان عرف ہے، عام جو زبان و بیان ہے، اس میں اس چیز کو مستقل طور پر اس حالت میں اس کا الگ سے تذکرہ نہ کیا جاتا ہو۔ تو ایسی چیز جو ناقابل تذکرہ ہو عام عرف میں، تو وہ بھی معدوم ہی کہا جاتا ہے۔ بطور مثال ہم لیتے ہیں کہ جانور کے تن میں اگر دودھ موجود ہے، تو اگر لغوی لحاظ سے دیکھا جائے، ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو اس دودھ کو معدوم، نان ایگزسٹنٹ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ لیکن فقہ کی اصطلاح میں اس دودھ کو جو تنوں کے اندر موجود ہے، اس کو بھی معدوم کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام زبان و بیان میں ایسی حالت میں جب دودھ تن کے اندر ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دودھ ہے، یہ دودھ میں نے آپ کو دے دیا، یہ دودھ مجھے دے دو، یہ دودھ پی لو، اس طرح اس کی طرف اشارہ کر کے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے فقہ کی اصطلاح میں اس کو معدوم ہی مانا جائے گا۔ دوسری مثال لیتے ہیں، جانور ہے، اس کے اوپر اون اور پر اور بہت ساری چیزیں جو جانور کے اوپر لگی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اگرچہ لغوی لحاظ سے موجود چیزیں ہیں، لیکن چونکہ عام زبان و بیان میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اون ہے جو اس جانور کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو بھی معدوم ہی، نان ایگزسٹنٹ ہی مانا جائے گا فقہی حوالے سے۔ مثلا پل کے اندر جو بیج ہے، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، تو یہ بھی فقہ کی اصطلاح میں معدوم اور نان ایگزسٹنٹ میں ہی شمار ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی نہیں کہتا کہ یہ گٹھلیاں اٹھا لو یہاں سے، یہ گٹھلیاں میں نے آپ کو دے دی، یہ گٹھلیاں استعمال کرو، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی چیز کو بھی فقہ کی اصطلاح میں معدوم کہا جاتا ہے۔ تو فقہی حوالے سے معدوم کا جو مفہوم ہے وہ ذرا وسیع ہے۔ اس طریقے سے فقہا کی اصطلاح میں وہ چیز بھی معدوم ہے جس کا نہ ہونا تو یقینی نہ ہو، لیکن اس کا جو ہونا ہے، اس کا جو ایگزسٹنس ہے، وہ بھی یقینی نہ ہو، مشکوک ہو۔ مثلا زمین کے اندر آپ نے کوئی چیز کاشت کی ہے اور وہ اندر ہی اندر ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ ہو چکی ہو، وجود میں آ چکی ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ نہ ہو۔ تو اس کا جب وجود مشکوک ہے تو فقہی حوالے سے اس کو بھی معدوم ہی کہا جائے گا، اور اس پہ بھی نان ایگزسٹنٹ تھنگس کے جو خرید و فروخت ہے اس کا حکم لاگو ہو۔ البتہ ایسی صورت میں اگر جدید آلات سے کسی چیز کے وجود کا یقینی پتہ لگایا جائے اور پتہ چلے کہ اس کا وجود ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اس حکم سے نکلے گا اور وہ معدوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ فقہا نے جو بات کی تھی وہ تو مشکوک ہونے کی وجہ سے کی تھی، اور جب شک ختم ہو گیا تو پھر حکم بھی الگ ہو جائے گا اس کا۔ اب جو معدوم کی بیع ہے، اس کا مختصر حکم یہ ہے کہ یہ باطل ہے، وائڈ ہے، کالعدم ہے، اور اس کی کوئی قانونی فقہی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں بنتی اور کسی کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جو فقہی حوالے سے معدوم کی بیع سے مستثنی ہے اور وہ جائز ہے، ایک سلم کی صورت ہے اور ایک بیع الاستجرار کہلاتا ہے۔ تو سلم کی تفصیلات تو کسی مناسب موقع پر ہم ذکر کریں گے، یہاں مختصراً بیع الاستجرار کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس میں بیع المعدوم کیسے اور کیوں جائز ہے۔ پہلے بیع الاستجرار کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ استجرار یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے توڑا توڑا کر کے کوئی چیز کسی سے لینا، خریدنا یا حاصل کرنا۔ اب انگلش میں اگر آپ اس کی ترجمانی کریں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنگ دی نیڈس فرام the seller bit by bit and paying for it afterwards، کہ آپ ضرورت کی چیزیں کسی سے توڑی توڑی کر کے خریدیں اور بعد میں استعمال کرنے کے بعد پھر حساب کتاب لگا کر اس کی ادائیگی کریں۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو آدمی جب روزانہ کے حساب سے خرچے کی چیزیں توڑی توڑی کر کے کسی سے خریدتا ہے، تو خریداری کے وقت وہ کوئی معاملہ باقاعدہ نہیں کرتا کہ خرید و فروخت ہو، قیمت متعین ہو، باقاعدہ ایجاب و قبول ہو، آفر ایکسیپٹنس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ دکاندار کو فون کرتا ہے اور وہ چیزیں بیچتا ہے اور یہ استعمال کرتا ہے، اور دوسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے، تیسرے دن بھی، اور پھر کبھی مہینے یا 6 مہینے یا سال کے آخر میں حساب کتاب کیا جاتا ہے،
تو اس طرح کے کاتے لوگ چلاتے رہتے ہیں دکانداروں کے ساتھ۔ تو اس صورت پر اشکال یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ کس قانونی ذریعے سے ٹول سے یہ ملکیت ایک شخص سے دوسرے کی طرف جاتی ہے اور کیسے ایک جائز معاملہ ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم دو صورتیں بنائیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو چیزیں خریدی جاتی ہے ان کی قیمت متعین ہو، متعین یا تو اس طرح ہو کہ فریقین نے پہلے سے طے کیا ہو کہ ہم یہ چیزیں آپ سے منگائیں گے اور آپ اس قیمت پر یہ دیں گے، قیمت انہوں نے آپس میں طے کی، ایک فارمولہ طے کیا ہے۔ اور دوسری صورت طے ہونے کی یہ ہے کہ عام مارکیٹ میں اور عام میں اس چیز کی ایک قیمت رائج ہے، جیسے کہ آج کل دودھ کی قیمت ہے، روٹی کی قیمت ہے، بہت سارے اور چیزوں کی قیمتیں عام مارکیٹ میں یکساں ہوتی ہے، رائج ہوتی ہیں۔ تو اگر استجرار کی صورت میں قیمتیں چیزوں کی متعین ہوں تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ جیسے کہ زبانی ایجاب و قبول اور آفر ایکسیپٹنس سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح عملی لین دین سے بھی، جس کو تعاطی کہا جاتا ہے، اس سے بھی خرید و فروخت کا ایک جائز معاملہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اور تعاطی کے لیے صرف اتنی بات ضروری ہوتی ہے کہ چیز کی قیمت معلوم ہو، اور یہاں جب قیمت معلوم ہے، خواہ فریقین نے طے کی ہے، عام مارکیٹ کی وجہ سے معلوم ہے، تو یہ معاملہ بے بتعاطی کے تحت جائز ہوگا، اور ایسا سمجھا جائے گا کہ روزانہ جو چیزیں یہ لیتا ہے اور وہ دیتا ہے، تو ان کے درمیان جو ہے وہ عملی لین دین ہوتا ہے، اور اس کے تحت ان کا جو معاملہ ہے، ٹرانزیکشن ہے، وہ وجود میں آتا ہے، اور یہ ایک خرید و فروخت کا معاملہ بنتا ہے۔ لیکن اگر استجرار کی صورت یہ ہے کہ ایسی چیزیں کوئی دوسرے سے کاتے کے تحت لیتا ہے جس کی نہ مارکیٹ ریٹ کوئی متعین اور طے ہے کہ ایک ہی ریٹ پورے مارکیٹ میں جاری و ساری ہو، رائج ہو، اور نہ انہوں نے اپنے طور پر کوئی ریٹ طے کیا ہے، نہ ہر چیز لیتے وقت کوئی ریٹ طے کیا ہے، تو ایسی صورت پر اشکال ہوگا کہ اس میں تو تعاطی بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ تعاطی کے لیے ضروری ہے کہ قیمت متعین ہو، اور یہاں تو قیمت متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، تو اس کو کس طرح جائز کہا جائے گا؟ تو اس طرح کی جو چیزیں اگر وہ عام ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں فقہا اجازت دیتے ہیں۔ تو اتنی بات تو ہے کہ فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کے پیچھے جو وجہ ہے اور یہ جو اشکال اس کے اوپر آتا ہے، اس اشکال کا جو جواب ہے، اس میں مختلف فقہی آراء اور توجیحات پائی جاتی ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتاب ہے شامیہ، جس کو رد المختار کہا جاتا ہے، تو اس میں اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہے کہ فقہا نے کس بنیاد پر اس کو جائز کہا ہے۔ ہم یہاں ایک مختصر سی بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب بحر علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے جو توجیہ فرمائی ہے، وہ ایک عام فہم توجیہ ہے، اور وہ فٹ بھی ہو جاتی ہے، یہاں بنتی بھی ہے۔ اور وہ توجیہ یہ ہے کہ اس صورت میں ہم بے کو اس وقت نہیں تسلیم کریں گے جب وہ چیز لے رہا ہے یا خرید رہا ہے، مطلب وہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس وقت اس کو معاملہ کو ہم بے نہیں کہیں گے، اس کو بے ہم اس وقت کہیں گے جب یہ لوگ حساب کتاب کریں گے اور اس چیز کی قیمت متعین کریں گے کہ یہ قیمت اس کی تھی۔ اب اس پر اشکال ہوگا کہ اس وقت تو وہ چیز استعمال ہو چکی ہے، موجود بھی نہیں ہے، تو اس کو کیسے اب بے مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ معدوم کی بے کا جو عام حکم ہے نا کہ وہ ناجائز ہے، باطل ہے، تو یہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معدوم کی بے کو جو فقہا نے ناجائز کہا ہے اور شریعت میں جو ناجائز ہے، تو اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں ایک غرر، انسرٹینٹی کی کیفیت پائی جاتی ہے، کہ آپ سے اگر میں کوئی چیز خریدتا اور وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس میں بہت زیادہ غرر ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اس لیے کہ وہ چیز موجود ہوگی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کس کیفیت میں، کس مقدار میں ہوگی، کس طرح ہوگی، تو بہت سارے اس میں ابہامات ہیں، اس میں غیر یقینی کیفیات ہے۔ لیکن یہ جو انسرٹینٹی کی بات ہے اور جو غیر یقینی صورتحال کی بات ہے، جو غرر کی بات ہے، یہ اس استجرار والی صورت میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یہاں ایک شخص دوسرے سے ایک چیز لیتا ہے اور اس کو برتتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے اس کو فنا بھی کر دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے۔ تو جب ایک چیز آپ نے حاصل کی ہے، آپ نے استعمال کی ہے، آپ کے استعمال سے وہ ختم ہو چکی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس چیز میں آپ کے لیے کوئی غرر ہے یا بیچنے والے کے لیے کوئی غرر ہے۔ تو اس میں چونکہ غرر کی کیفیت باقی نہیں رہتی، اور غرر ہی کی وجہ سے معدوم کی بے ناجائز تھی، تو جب یہاں اصل علت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ معدوم کی بے ہوتے ہوئے بھی جائز اور درست ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ معدوم کی بے کا جو عام ضابطہ ہے اس سے صورت مستثنیٰ ہے۔ لیکن یہ جو توجیہ ہے یہ اس صورت میں ہے جہاں عام ضرورت کی چیزیں ہوں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں۔ اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس میں یہ توجیہ لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ فقہی احکام میں جو استثناءات ہوتی ہے
جو ایکسیپشنز ہوتی ہے وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، تاکہ لوگ حرج میں مبتلا نہ ہو، تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ نہیں ہوتی کہ لوگ شرعی اصول کو پامال کرنا شروع کریں اور اس کی جو اصل حکمت ہے اس کو ختم کرنا شروع کریں۔ تو جب ضرورت شدیدہ نہ ہو، عام عرف اس کے مطابق نہ ہو، عام روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں نہ ہو، تو اس میں یہ توجہ نہیں چلے گی، بلکہ اس میں ضروری ہوگا کہ چیز وجود میں آنے کے بعد ہی بیچی جائے، اور جب بیچی جائے تو اس کی قیمت بھی متعین کی جائے اسی وقت، اور باقاعدہ اس پہ معاملہ کیا جائے۔ لیکن جہاں روزانہ کی روزمرہ کی چیزیں جیسے کہ گھر میں خرچے کی چیزیں دکان سے آتی ہے، تو اس میں پھر فقہاء یہ توجیہ فرماتے ہیں اور اس توجیہ کے تحت اس کو جائز کہتے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں اس کو بیع الاستجرار کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اتنا ہی کافی، باقی نئے موضوع کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔